آیت سنیے، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن کے سامنے جب اللہ کا نام آ جائے تو وہ ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ یہ مومن کی اور ایک صفت ہے، اس لیے اللہ نے مومنوں کو الگ کر دیا ہے کہ نہیں، یہ نقصان میں نہیں ہے۔ اللہ کا نام سننے کے بعد ڈرنا، اللہ کا نام سننے کے بعد خوف کھانا، یہ مومن کی پہچان ہے، مومن کی۔ اچھا، اللہ کا نام سننے کے بعد کتنے لوگ ڈرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے تو، کتنے لوگ ڈرتے ہیں؟ ہاں، اللہ اکبر، ہاتھ نیچے کیجیے۔ ابھی فجر کی اذان میں ہماری مسجد بتلا دے گی کہ جلسے کا بدل کیا لیکن اللہ کا نام سن کر ڈرنے والے۔ سنو، یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، غالباً غزوہ تبوک سے واپسی کے ٹائم اللہ کے رسول ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو گرمی کا سیزن تھا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ تھکے ہوئے ہیں، کیوں نہ ایک کام کرتے ہیں، یہاں درخت ہے، درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں، کچھ دیر ہم آرام کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، آرام کرو۔ دو آدمی اس درخت کے نیچے، دو چار اس درخت کے نیچے، دو چار اس درخت کے نیچے، دو چار اس درخت کے نیچے، سب لیٹ کر کے آرام کر رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی ایک درخت کے نیچے اپنی تلوار لٹکا کر کے، غور سے سنیے گا، اللہ کا نام سن کر ڈرنے والوں، لٹکا کر کے تلوار، اللہ کے رسول سو گئے، آرام کرنے لگے۔ اللہ کے رسول کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ ایک کافر نے دیکھا جس کا نام علامہ ابن حجر اسقلانی نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری کے اندر لکھا ہے، اس کا نام تھا داسور۔ وہ آیا داسور اور دیکھنے لگا کہ ارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سو رہے ہیں، اچھا تلوار بھی انہی کی لٹک رہی ہے، اچھا آج تو میں یہ کام تمام کر دوں گا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسور۔ وہ آیا، درخت کے اوپر چڑھ گیا اور تلوار کو اس کے گلاف سے، اس کے کوبھر سے نکال کر کے اس تلوار کو دیکھنے لگا کہ ارے کیسی تلوار چمک رہی ہے، کیسی تلوار چمک رہی ہے۔ ہاں، یہ تلوار بھی نبی کی، گردن بھی نبی کی، ابھی تلوار نبی کے گردن پہ چلے گی، لیکن اللہ جس کو بچائے مر گیا اس کو کون مار سکتا ہے؟ اس نے سوچا اگر میں حصے سے اتروں درخت کے نیچے تو ٹائم لگ جائے گا، کود گیا درخت کے اوپر سے، جیسے ہی کودا تو دھم سے آواز ہوئی، نبی کی آنکھیں کھل گئی، اللہ کے رسول بیدار ہو گئے۔ غور کر کے سنیے، جیسے ہی اللہ کے رسول جاگ گئے، نبی نے دیکھا سامنے داسور کھڑا ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، تلوار چمک رہی ہے۔ نبی نے دیکھا اور وہ کہنے لگا من یمنعک منی، اے محمد بتاؤ میرے ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا؟ میرے ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا؟ کون بچائے گا تم کو میرے ہاتھ سے؟ اللہ کے رسول ڈر نہیں رہے ہیں، خوف نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں اللہ۔ کیا جواب دیا اللہ کے رسول نے؟ بولیے، کیا جواب دیا؟ اللہ۔ یہ دیکھیں اللہ کے نام کے اندر کتنی طاقت ہے۔ اللہ کا نام سننے کے بعد وہ کافر تھر 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 کانپنے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے زمین پر گری۔ اللہ کا نام سننے کے بعد تلوار اٹھا لی اللہ کے رسول، اور اٹھانے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے داسور، ابھی تو تو مجھ سے پوچھ رہا تھا، ابھی تو مجھ کو قتل کرنے کے لیے آمادہ تھا، تو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ کون بچائے گا، ابھی تلوار میرے ہاتھ میں ہے، اب تم بتاؤ کہ میرے ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ چھوڑ دے تو میری جان بچ سکتی ہے۔ اے مرگیا والو سنو، لیکن وہ مومن نہیں تھا، کیا تھا؟ مشرک تھا، کافر تھا، غیر مسلم تھا۔ سن
مرگیا والوں سنو، اصلاح معاشرہ کے نام پر یہ جلسہ کرنے والوں سنو، عرب کے کافر بھی، عرب کے مشرک بھی جب اللہ کا نام سن لیتے تھے تو وہ بھی کانپ جاتے تھے۔ ہم انڈین مسلمان ہیں، سنیے، مومن کے دعویٰ کرنے والے ہیں، عرب کے کافر بھی جب اللہ کا نام سن لیتے تھے، مکے اور مدینے کے کافر جب اللہ کا نام سن لیتے تھے تو تھر تھر کانپ جاتے تھے۔ لیکن ہائے رے مسلمان، ایک دن میں کم سے کم 30 مرتبہ اللہ کا نام سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر کبھی نہیں، ہمارے دل کے اندر ڈر نہیں۔ سنیے، مؤذن جب کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے بآواز بلند پکار کر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی بار اللہ کا نام آیا؟ 2 بار۔ اور اس جملے کو ڈبل کہا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 مرتبہ کہا گیا اس کو، ڈبل ڈبل۔ اس کا مطلب 4 بار، اور لا الہ الا اللہ سے پہلے پھر اور 1 بار، تو 4 اور ادھر 2، 6۔ ایک اذان میں 6 مرتبہ اللہ کا نام آتا ہے، تو دنوں رات میں 5 ٹائم اذان دی جاتی ہے، 5 6 میں 30، ایک دن میں 30 مرتبہ اللہ کا نام آتا ہے ہمارے کانوں میں۔ لیکن ہم کتنے ڈر رہے ہیں، اللہ کے حق کو کہاں تک ادا کر رہے ہیں؟ آپ فیصلہ کریں، ہم اپنے فیصلہ کریں گے، آپ خود اپنا فیصلہ کریں کہ ہم کتنے ڈر رہے ہیں۔ سنیے میرے بھائیو، کیوں جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو اللہ اکبر کی آواز، اللہ اکبر کی ندا، اللہ اکبر کی صدائیں یہ کیوں بلند کی جاتی ہے؟ سنیے، 5 بیگھہ زمین والوں سنو، کپڑے کے دکانداروں سنو، چپل کی دکان جن کے پاس ہے وہ بھی سنے، آفس میں کام کرنے والوں تم بھی سنو، سرکاری جاب کرنے والوں تم بھی سنو، پرائیویٹ میں نوکری کرنے والوں تم بھی سنو، سنو ذرا غور کر کے۔ مؤذن کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے بآواز بلند پکار کر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے ماسٹر صاحب، مؤذن تم کو یہ انگیت اور اشارہ کر رہا ہے کہ اگر آپ اپنے سرکاری نوکری کو بڑا سمجھ رہے ہیں تو اے ماسٹر صاحب تمہاری سوچ یہ غلط ہے۔ اے کھیت میں مکئی لگانے والوں، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ میرے کھیت کا کام کرنا بڑا ہے، یہ کام بڑا ہے، تو سنو تمہاری یہ سوچ غلط ہے۔ مؤذن کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ سنو اے کپڑے کے دکانداروں سنو، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ دنیا کا یہ دکان میرا بڑا ہے تو سنو تمہاری یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، مؤذن کہتا ہے نہیں نہیں، اے کپڑے کی دکاندار سن لے، تمہاری یہ دکان بڑی نہیں ہے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں اور میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے چپل کی دکانداروں سنو، اگر تم چپل بیچ رہے ہو اور یہ سوچ رہے ہو کہ دنیا کی یہ دکان میری بڑی ہے تو سنو، غور کر کے سن لو، یہ دکان تمہاری بڑی نہیں ہے۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی لیے کھیت میں کام کرنے والوں 5 منٹ کے لیے مکئی لگانا چھوڑ دو، مکئی بونا چھوڑ دو۔ کپڑے کی دکانداروں، اللہ بڑا ہے، تمہاری دکان چھوٹی ہے، 5 منٹ کے لیے تم دکان بند کر دو۔ اے چپل کی دکاندار سنو، 5 منٹ کے لیے تم چپل کی دکان بند کر دو۔ اے ماسٹر صاحب، 5 منٹ کے لیے
तुम स्कूल छोड़ दो, अल्लाह के पास आ जाओ। सरकारी नौकरी करने वालों सुनो, ऑफिस में काम करने वालों सुनो, 5 मिनट के लिए तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो, इसलिए कि यह ऑफिस दुनिया का बड़ा नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा है। इसीलिए कहा जाता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है। सारी कामें छोड़ो, दुकान बंद कर दो, कारोबार बंद कर दो, फैक्ट्रियां बंद कर दो, दुकान बंद कर दो, ऑफिस बंद कर दो, 5 मिनट के लिए तुम अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दे दो। हाय इंसान सोचो, जिस अल्लाह ने तुमको पैदा किया, जो अल्लाह तुमको देखने की ताकत दिया है, जो अल्लाह बोलने की ताकत दिया है, जो अल्लाह तुमको खिला रहा है, जो अल्लाह तुमको पिला रहा है, जो अल्लाह तुम्हारी परवरिश कर रहा है, ऐ बेवकूफ दुकानदार, जिस अल्लाह ने तुमको पैदा किया है, उस अल्लाह के लिए तुम कैसे 5 मिनट टाइम नहीं दे सकते हो? ऐ नौकरी करने वालों, जिस अल्लाह ने तुम्हारे हाथों में कलम को चलाने की ताकत दिया है, उस अल्लाह के लिए तुम 5 मिनट कैसे नहीं टाइम दे सकते हो? अमीरों, पैसे वालों सुनो, जो अल्लाह तुमको खाने में बिरयानी और मटन दे रहा है, जो अल्लाह तुमको मीट मछली खिला रहा है, उस अल्लाह के लिए तुम 5 मिनट क्यों नहीं टाइम दे सकते हो? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह को 5 मिनट टाइम दो। और सुनिए मरगिया वालों, अल्लाह सिर्फ इंसानों को नहीं खिला रहा है। सूरे फातिहा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन नहीं, रब्बुल मोमिनीन नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन, आलम की जमा है आलमीन। जितने भी आलम हैं और उनमें जितने भी मखलूक हैं, सबका परवरिश करने वाला है वो अल्लाह। जमादात का भी रब है, नबातात का भी है, हैवानात का भी है। गौर करके सुनिए, जो अल्लाह हमको और आपको रोजी दे रहा है, माफ कीजिएगा, आपके मरघिया में, सड़क में फिरने वाले, चलने फिरने वाले कुत्ते को भी अल्लाह रोजी देता है। अल्लाह अकबर, उस कुत्ते को भी अल्लाह रोजी देता है, उस कुत्ते को भूखा पेट अल्लाह नहीं सुलाता है। चींटी को आपने देखा है ना, चींटी इतनी छोटी सी चींटी है, उस चींटी को भी अल्लाह रोजी देता है। ऐ इंसान, हमारे पास ये नाक है। एक मौलाना आए, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप जन्नतुल फिरदौस खुशबू लगा के आए हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा 10 कदम आगे बढ़ गया, खुशबू नहीं आ रही है नहीं। लेकिन सुनिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने चींटी के नाक के अंदर सूंघने की कितनी ताकत दी है। अल्लाह अकबर। आप 3 मंजिला के ऊपर एक मिठाई रख दीजिए, नीचे चींटी है, उसको मालूम हो जाता है कि इस घर के मालिक ने 3 मंजिला के ऊपर एक मिठाई रखा है। वो दीवार में चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है, फिर गिरती है, और एक टाइम आता है कि वो अपने रोजी तक, उस मिठाई तक वो पहुंच जाती है। कितनी ताकत दिया है अल्लाह ने उसके नाक के अंदर। और मरघिया वालों, जब सूंघने की बात आई तो सुन लो, सुनने की कितनी ताकत है मालूम है चींटी के अंदर। अभी जो इस 2-4 घर के बाद जो और 2-4 घर है, अगर ये माइक, ये लाउड स्पीकर बंद कर दिया जाए तो मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी।